اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اعتکاف کا مکمل طریقہ کیا ہے، اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے، اور اعتکاف یہ کس وقت کر سکتے ہیں اور کتنے دن کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان المبارک میں آخری 10 دن کا اعتکاف یہ سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور باقی دنوں میں بھی نفل اعتکاف کیے جا سکتے ہیں۔ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب پایا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کب سے کب تک ہے؟ 20 رمضان المبارک عصر کی نماز کے وقت اعتکاف کی نیت کر کے آپ نے اپنے پردے والی جگہ پر چلے جانا ہے۔ پہلے ہی اپنے جو اگر مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے تو مسجد تو آلریڈی پاک ہے، صاف ہے، تو صرف پردہ لگانا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں خواتین کر رہی ہیں تو آپ گھر میں اپنی ایک خاص جگہ مختص کر لیں، پورا روم مختص کر لیں، یا اگر پورا روم نہیں آپ کو اویلیبل تو ایک ہی روم میں آپ پردہ لگا کر اپنی ایک جگہ مختص کر لیں، اور آپ کیا کریں کہ اس پر کریں اور وہ جگہ صاف ستھری ہو۔ آپ اس کو پہلے جو ہے نا گھر کی مسجد کا اس کو نام دے لیں، اور اس کو اپنے پاک صاف رکھنا ہے، اور صاف جس طرح آپ ویسے نارمل روٹین میں گھر میں گھومتے رہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اس کو جوتے نہیں وہاں پر ہونے چاہیے، صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے، بستر آپ کا صاف ہونا چاہیے، ہر چیز پاک صاف آپ نے رکھنی ہے، اور وہاں پر پہلے سے ہی آپ تیاری کر لیں، اور 20 رمضان کو عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد نیت کر کے اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ اور نیت کیسے کرنی ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ بھائی مساجد میں کریں گے اور خواتین جو ہے وہ اپنے گھر میں کریں گے، اور اس کے بعد نیت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف بیان کریں، درود پاک پڑھیں، اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما، اور اعتکاف کو میرے لیے آسان فرما، اور تمام برکتیں میرے لیے نازل فرما، اور اے اللہ تعالیٰ میرا گھر، میرے بچے، میرے خاندان، تمام افراد کی خیر فرما، اور میرے ہمسائے بس تمام لوگوں کے خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین، دوست و احباب کے لیے خاص طور پر دعا مانگیں۔ اس کے بعد کہ اے اللہ تعالیٰ اعتکاف کے دوران کسی بھی بری خبر سے مجھے بچانا، کوئی بھی بری خبر آپ کو سننے کو نہ ملے، اور اس کے علاوہ عاجز سے دعا کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی عبادات شروع کر لیں۔ تو چونکہ یہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ فوراً نفل نہیں پڑھ سکتے، تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کے ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت سے ادا کریں، یعنی اعتکاف سٹارٹ کرنے کی نیت سے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے آلریڈی آپ کا اعتکاف سٹارٹ ہو چکا ہے، پھر آپ جب بھی وضو کریں تو وضو سے پہلے 2 رکعت نماز نفل وضو کے جو ہے وہ آپ ادا کیا کریں وضو کرنے کے بعد۔ اسی طرح آپ جو بھی آپ روٹین ہو، پہلے آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، اور پھر وہ کبھی بھی مس نہ ہو، روزانہ کرنی ہے۔ ایک عبادت آپ نے کرنی ہے نماز مغرب کے بعد، مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل آپ نے ہمیشہ پڑھنے، یعنی ہر دن پڑھنے، کسی دن نہیں چھوڑنا۔ تو جب آپ کیونکہ مغرب کے بعد پڑھیں گے تو آپ کا کافی ٹائم عبادت میں گزر جائے گا، اور تب تک آپ کا عشاء کی نماز کا وقت قریب ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ 6 نفل ہیں، اور ان کا بہت زیادہ ثواب ہے، 12 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز عشاء کا وقت آ جائے گا، نماز تراویح ادا کریں مکمل، اس کے بعد پھر نماز تراویح کے بعد کچھ ذکر و اذکار کر لیں، تھوڑا بہت ریسٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر نماز صلاۃ و تسبیح یہ آپ کوشش کریں کہ آپ روزانہ پڑھیں، کوئی دن بھی ایسا مس نہ ہو کہ آپ نہ پڑھیں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ عبادت کریں، ایسا نہیں ہے کہ سوئے رہیں۔ تو آپ نے صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھنی ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کچھ چند گھنٹے سو جائیں، اس کے بعد پھر آپ سحری کے لیے اٹھیں۔ سحری میں جب اٹھیں آپ تو آپ سب سے پہلے نماز تہجد ادا کریں، کوشش کریں اتنا ٹائم ہو کہ 12 نفل پورے آپ ادا کریں، اور پورے ادا کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں، یا اس طرح پورا یعنی نفل ضرور ادا کریں۔ سحری کرنے کے بعد پھر نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد فوراً سونا نہیں، بلکہ
فجر کے بعد تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، کوشش کریں کہ ان میں آپ ایک قرآن پاک ایٹ لیسٹ ضرور ختم کریں، ایک نہ ہو تو زیادہ بلکہ ختم کریں۔ آپ کوشش کریں کہ روزانہ اگر آپ 3 سپارے پڑھیں تو آپ کے جو ہے وہ جلدی سے قرآن پاک آپ کا ختم ہو جائے گا۔ 3 سپارے پڑھیں آپ تو آپ کے 10 دنوں میں آپ کے 30 سپارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے نماز فجر کے بعد، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، وہاں پر تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ جب سورج نکل آئے۔ سورج نکل آئے تو وہاں پر بیٹھے ہی آپ 2 رکعت نماز نفل اشراق کی نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس میں صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ثواب کریں۔ یہ جو 2 رکعت ہے نا چاشت کی نماز، جب سورج نکل آئے تو اس چاشت کی نماز کا جو 2 نفل ہیں ان کا ثواب پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے جو بندہ یہ پڑھتا ہے۔ تو اعتکاف میں اس نماز کو بالکل بھی نہ مس کریں۔ اس کے بعد نماز چاشت کا وقت آ جاتا ہے، تو جب پورا دن مکمل نکل آئے تو اس میں آپ نے کیا، تقریباً یہ 9:30 10 بجے کے قریب کا وقت ہوتا ہے، اس میں 4 رکعتیں ادا کریں 2 کر کے۔ تو اس میں کیا کریں کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز یہ آپ نفل ادا کریں۔ تو اس میں یہ ہے، یہ نفل پڑھنے والے کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جاتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر زوال کا ٹائم جب آ جاتا ہے 12 بجے، 12 سے تھوڑا سا پہلے یا 12:30 تک تقریباً تھوڑا ٹائم، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، اس میں آپ آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور ظہر کی نماز سے لے کر عصر کا جو ٹائم ہے، یہ والا ٹائم، کچھ جو ٹائم 2-3 گھنٹے، اس میں آپ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں، اور روزہ کھولنے کے وقت دعائے جمیلہ پڑھیں اور درود تاج پڑھیں۔ یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور جو ساری چیزیں ہیں ان کا آپ نے، ویسے عام جو بندہ اعتکاف نہیں کرے وہ بندہ بھی رمضان المبارک میں اس کو کرے، اور جو جب تاک رات آئے تو تاک رات میں کوشش کریں کہ آپ اس رات میں پوری رات عبادت کریں۔ تاک راتیں 5 ہوں گی تو ان 5 راتوں میں مکمل جاگ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اچھا، عبادت کا مقصد، لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں 100 نفل پڑھوں یا میں 50 نفل، نوافل پڑھنا یہ فرضوں کے برابر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ تھک جائیں تو آپ نفل آپ نے پڑھے، مثال کے طور پر کسی 10 نفل پڑھے، 10 نفل پڑھنے کے بعد آپ کوئی تسبیح پڑھ لیں، قرآن پاک کی 2-3 رکوع پڑھ لیں یا تسبیحات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کوئی اور ایسی اسلامک کوئی آپ کر لیں، کوئی سٹوری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسلامک۔ اسی طرح آپ اسلامک، اگر بلکہ یہ زیادہ ثواب ہے اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں یا تفسیر یا مسائل والی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو زیادہ کتابیں پڑھنے، اسلامی آپ کو علم حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اپنے پاس 2-3 اسلامی کتابیں بھی رکھیں اور آپ ترجمہ والی قرآن پاک ترجمہ والا رکھیں، وہ ترجمہ بھی پڑھتے جائیں، اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔